علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، آج آپ کو عباس اور ماہم کی کہانی سنانے جا رہی ہوں، جس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شام کو عباس کی موٹر سائیکل سے نیچے اتر کر گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے بلند لہجے میں اماں کو ہی پکارا تھا۔ وہ کچن میں مصروف تھیں۔ میری پکار پر کچن سے باہر نکل آئیں۔ میں بے حد غصے میں تھی۔ اماں کے سامنے کھڑی ہو کر چلا کر بولی، اماں، میں آپ سے پہلے بھی صاف کہہ چکی ہوں کہ اپنے بھتیجے کو اچھی طرح سے سمجھا دیں کہ مجھ سے نہ الجھا کرے، یہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ ہوتا کون ہے مجھ پر روب جمانے والا؟ میں ابھی عباس کے ساتھ اپنے آفس سے واپس آئی تھی، جہاں اس نے میری عزت کا جنازہ نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس وقت وہ میرے ہی برابر ہی کھڑا تھا۔ اپنے ناک سے نکلنے والا خون اس نے آستین سے پونچھا تھا۔ گھر آتے ہی میں اپنی ماں پر غصے سے برسنے لگی، لیکن بجائے اس کے کہ میری والدہ میری بات کو سمجھتی، عباس کے منہ اور ناک سے بہنے والے خون کو دیکھ کر ان کا ہاتھ سینے تک گیا تھا۔ فوراً سے اس کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، عباس میرے بچے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اپنی ماں کی عباس کے لیے ہمدردی مجھے بچپن سے کھلتی تھی۔ ہمیشہ اماں نے اسے مجھ پر ترجیح دی تھی۔ وہ کہنے لگا، کچھ نہیں پھپھو، بس ذرا سی چوٹ آئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خشمگین نظروں سے میری جانب دیکھا۔ اماں کہنے لگیں کہ ہوا کیا ہے، چوٹ کیسے لگی؟ میں نے کہا، موصوف کو لڑنے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ کام دھندا تو یہ شخص کوئی اور کر نہیں سکتا، بس مار دھاڑ کروا لو اس سے۔ اماں، آپ کو پتہ ہے میرے آفس کے کولیگ کو مار کر آیا ہے یہ۔ سوچیں، میری تو عزت کا کباڑ کر دیا ہے اس نے، وہ بھی سب کے سامنے۔ پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ لگتا ہے اس نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میں غصے سے صحن میں رکھے تخت پر بیٹھ گئی۔ اپنے لیپ ٹاپ کا بیگ بھی سائڈ پر پٹک کر رکھا تھا، مگر عباس بجائے اماں کو جواب دینے کے میرے پاس آیا اور جھک کر مجھے گھورتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، آج تو بچ گیا وہ مجھ سے، لیکن اگر دوبارہ مجھے نظر آ گیا تو جان سے جائے گا۔ وہ ہوتا کون ہے تمہارا ہاتھ پکڑنے والا؟ وہ تو مجھ پر یوں روب جما رہا تھا جیسے کہ میں اس کی کوئی زر خرید غلام ہوں۔ میں نے کہا، تم ہوتے کون ہو میرے معاملات میں دخل اندازی دینے والے؟ اپنی حد میں رہا کرو۔ میں بھی غصے سے بولی تھی۔ کہنے لگا، میں اپنی حد بتا دوں گا تمہیں بہت جلد۔ اس کی اتنی بدتمیزی پر بجائے اماں اسے سمجھانے کے یا ڈانٹنے کے مجھ سے کہنے لگیں، ماہم تم بحث مت کرو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ اماں کی بات سن کر تو میں تب کر رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، اماں اسے کہیں آئندہ میرے معاملات سے دور رہے۔ اللہ اللہ کر کے میری نوکری لگی ہے اور یہ وہاں لڑ کر آ گیا۔ اس کو کس نے کہا تھا آفس کے اندر آئے؟ مجھے لینے آتا ہے نا، تو آفس کے باہر ہی کھڑا بائک پر میرا انتظار کیا کرے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے سے بفر کر کہنے لگا، نوکر نہیں ہوں تمہارا، نہ ہی ملازم ہوں جو باہر کھڑا ہو کر دھوپ سینکوں۔ اور میری بات مت بدلو۔ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اس کمینے کی ہمت کیسے ہوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے کی؟ اس کی سوئی تو جیسے اس بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ بہرحال اماں نے عباس کو ہی کمرے میں بھیجا تھا اور ہماری لڑائی ختم ہوئی تھی۔ مجھے اس پر اس وقت اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اگر مجھ پر ایک قتل معاف ہوتا تو میں عباس کو قتل کر دیتی۔ عباس میری والدہ کا بھتیجا تھا۔ ماموں مومانی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں وہ دونوں ہی موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ بس عباس ہی بچ گیا تھا۔ اس وقت وہ 10 سال کا تھا، تب سے ہی ہمارے ساتھ رہ رہا تھا۔ پہلے پہل تو مجھے بھی اس سے ہمدردی سی ہوئی تھی، لیکن جب میری والدہ نے اسے مجھ پر ترجیح دینی شروع کر دی تو مجھے وہ برا لگنے لگا۔ وہ مجھ سے ہر لحاظ سے کم تھا۔ تعلیمی ریکارڈ بھی اس کا کوئی بہت اچھا نہ تھا، نہ ہی اسے اس بات کی کوئی پرواہ تھی کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے تو اسے نوکری کرنی چاہیے، کوئی کام کاروبار کرنا چاہیے۔ جیسے ہی میرا تعلیمی سلسلہ ختم ہوا، مجھے بہت اچھی جاب مل گئی تھی۔
اور شاید میری جاب ملنے میں زیادہ تعلق میرے تعلیمی ریکارڈ کے بجائے میری خوبصورتی تھی۔ نوکری کرنا میری سب سے بڑی مجبوری تھی، کیونکہ والد صاحب حیات نہ تھے اور اماں ہی اکیلی تھیں، یا پھر اماں کا یہ یتیم بھتیجا عباس رہتا تھا جسے وہ بیٹے کی طرح پالتی آ رہی تھیں۔ مگر پتہ نہیں کیوں جب سے وہ آیا تھا تب سے میری حیثیت ثانوی سی ہو گئی تھی۔ حالانکہ وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے قد کاٹ کچھ لمبا نکالا تو مجھ پر روب جمانے لگا۔ مگر اس وقت ابا حیات تھے اور ابا سے وہ کافی ڈرتا تھا۔ میں ابا کی لاڈلی تھی، اس لیے میں شروع سے ہی عباس کے روب میں نہیں آئی تھی۔ بچپن سے ہماری کبھی نہیں بنی تھی۔ ہمارے مزاج میں، پسند میں، ہر چیز میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہاں تک کہ زندگی گزارنے کا نظریہ بھی الگ تھا۔ کچھ بھی تو میچ نہیں کرتا تھا۔ بہرحال میرے والد کے انتقال کو ابھی سال ہی گزرا تھا کہ جتنی جمع پونجی تھی ساری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، اور ابا کی پینشن اتنی نہیں تھی کہ اسے گھر چل سکتا۔ اس لیے میں نے نوکری کر لی۔ آفس میں کام کرتے ہوئے مجھے چند مہینے ہی گزرے تھے کہ جب میں نے جواد کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی۔ اچھا خاصا ہینڈسم نوجوان تھا، اچھا کماتا تھا، مجھے اس میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آئی تھی۔ پھر کافی کاموں میں میری ہیلپ کر دیتا تھا، لیکن تھا کچھ بے تکلف سا۔ میرے ساتھ ہی نہیں، وہ دوسری کولیگز کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا تھا۔ بات بات پر ہنستا رہتا، باتیں کرتا رہتا، بے تکلفی سے ہاتھ پکڑ لیتا یا ہاتھ پر تالی مار دیتا۔ ہم سب لوگ اس کی ایسی شرارتوں کے عادی ہو چکے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ عباس مجھے لینے کے لیے آفس کے اندر پہنچ جائے گا۔ آج پہلا اتفاق تھا کہ آفس آف ہونے کے بعد جواد مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ماہم، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں چلی جاؤں گی، ویسے بھی میرا کازن مجھے لینے آ جائے گا۔ میری بات سن کر جواد کہنے لگا، تم اپنے کازن کے ساتھ جاتی ہو؟ میں نے کہا ہاں، آتی بھی اسی کے ساتھ ہوں۔ میری والدہ نے نوکری کی اجازت ہی اسی شرط پر دی تھی کہ کازن کے ساتھ ہی آیا جایا کرو۔ وہ کہنے لگا، اتنی بڑی ہو گئی ہو، کیا اب بھی اکیلے آنے جانے سے ڈر لگتا ہے؟ میں نے کہا بات ڈر کی نہیں ہے، بس اماں کو ٹال نہیں سکتی۔ ہم دونوں باتوں میں مصروف تھے کہ باتوں باتوں میں بے تکلفی سے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پتہ نہیں ہم دونوں کس بات پر ہنس رہے تھے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ جب عباس اندر آیا، وہ ابھی چوکیدار سے لڑتے ہوئے آیا تھا کہ میں اندر ضرور جاؤں گا، ورنہ ماہم کو باہر بلاؤ۔ میں نہیں جانتی کب اس نے شیشے کے دروازے سے مجھے اور جواد کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور اندر آتے ہی اس نے جواد کا گریبان پکڑ لیا۔ پھر تو وہ تماشا لگا کہ بڑی مشکل سے ہی سب نے ان دونوں کو چھڑوایا تھا۔ مجھے تو اپنی نوکری کے لالے پڑ گئے تھے، اور اب بھی میری والدہ الٹا مجھے سمجھانے لگی کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، احتیاط کیا کرو۔ پھر کہنے لگی، اللہ کرے عباس کی نوکری لگ جائے تاکہ میں تمہیں گھر پر بٹھا لوں۔ میں نے کہا اماں، یہ کون سا حل ہوا؟ میری ماں کہنے لگی، ہاں یہی حل ہے، اسے تمہارا نوکری کرنا پسند نہیں۔ میں نے کہا میں اس کی مرضی پر زندگی نہیں گزاروں گی اور نہ نوکری چھوڑوں گی۔ اگلے روز جب میں آفس گئی تو میرے باس مجھ پر بہت زیادہ برہم ہو رہے تھے۔ کہنے لگے کہ اگر آپ کا کزن دوبارہ یہاں نظر آیا تو ہم آپ کو نوکری سے نکال دیں گے، اور ابھی بھی میں صرف آپ کو جواد کی وجہ سے رکھ رہا ہوں، کیونکہ اسی نے مجھ سے کہا ہے کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے پھر بھی اپنے باس سے معذرت کی۔ یہ شخص جب سے میری زندگی میں آیا تھا، میری زندگی تو اجیرن بن کے رہ گئی تھی۔ میں جب باس کے کمرے سے باہر آئی تو جواد باہر ہی کھڑا تھا۔ زخمی تو اس کا بھی چہرہ ہو چکا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کو بہت مارا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ ماہم، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، مجھے نہیں لگتا مجھے مزید تاخیر کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ
میں جانتی ہوں عباس نے جو بھی آپ کے ساتھ کیا ہے بہت برا کیا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ کہنے لگا وہ باتیں چھوڑیں، میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ ماہم، میں اپنی والدہ کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں اپنے رشتے کے لیے۔ میں تو اس کی بات پر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے اگر وہ بہت اچھا بھی نہیں لگتا تھا تو کبھی برا بھی نہیں لگا تھا، اس لیے میں نے اعتراض نہیں کیا۔ اگلے روز جب میں آفس سے واپس گھر آئی تو میری والدہ کا موڈ بہت خراب تھا۔ عباس بھی میری والدہ کے پاس بے حد غصے سے بیٹھا مجھے گھورے جا رہا تھا۔ میں نے اماں کو سلام کیا تو وہ کہنے لگیں کہ آج اس لڑکے کی اماں آئی تھی یہاں پر جس سے عباس کی لڑائی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ جواد کی والدہ رشتے کی بات کرنے آئی ہوں گی، لیکن میں انجان سی بن کر اماں سے پوچھنے لگی۔ میں نے کہا کون سا لڑکا؟ عباس کہنے لگا وہی جس کا میں نے منہ توڑا تھا۔ پتہ نہیں عباس کا ایک جملہ ہی مجھے آگ لگانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ میں نے کہا تمیز سے بات نہیں کر سکتے؟ میری والدہ کہنے لگی اس لڑکے نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارا رشتہ اس کے ساتھ کر دوں گی جس نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا؟ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں یہ جواب دے گی۔ میں نے کہا اماں، اس رشتے میں حرج کیا ہے؟ کون سا عیب ہے؟ وہ پڑھا لکھا ہے، اچھا کماتا ہے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی رشتہ دیکھتی ہے۔ ذرا سی بات پر اچھے رشتے ٹھکرائے نہیں جاتے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے یہ جواب بھی سننے کو ملنا تھا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ مجھے تمہارا رشتہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عباس ہے نا، میں نے تو بچپن سے ہی سوچ لیا تھا کہ میں تمہاری شادی عباس سے کروں گی تاکہ تم ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہو۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ آفس سے آ کر میں ابھی ماں کے پاس بیٹھی ہی تھی تاکہ انہیں سمجھا سکوں، لیکن اماں کی بات سن کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا اماں، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس نکمے سے شادی کروں گی جو ہمارے ہی ٹکڑوں پہ پل رہا ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ میری والدہ مجھے غصے سے ڈانٹنے لگی۔ کہنے لگیں کہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ جو منہ میں آتا ہے بولے چلی جا رہی ہو، چلو جاؤ یہاں سے۔ میں نے غصے سے کہا اماں، ایک بات آپ بھی سن لیں، میں عباس سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، اس لیے پلیز آپ جواد کے رشتے پر ہاں کر دیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے پیچھے مجھے عباس کی آواز آ رہی تھی۔ کہنے لگا میں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا تم سے شادی کرنے کے لیے، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ تم۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں سے یہ بات برداشت نہیں ہوگی۔ رات کو عباس نے ہی میرا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ بہت پریشان تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا کہ ماہم، خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر میں فوراً اماں کے کمرے میں آ گئی۔ دیکھا تو اماں سینے پہ ہاتھ رکھے درد سے چلا رہی تھی۔ میں اور عباس اماں کو ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس لیے ان کے سامنے کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جو ان سے برداشت نہ ہو۔ میں تو روئے جا رہی تھی۔ عباس بھی کافی چپ چپ سا تھا۔ محبت تو اسے بھی میری والدہ سے بہت تھی۔ میری والدہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ میں نے آفس سے بھی چھٹی لے لی تھی اپنی والدہ کی تیمارداری کے لیے۔ جب ایک بار انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی کہ ماہم، آج تم سے ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے انکار مت کرنا۔ میں نے کہا اماں، آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کہیں آپ کو کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگیں کہ ایسا کرو، عباس سے نکاح کر لو۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں زیادہ دن زندہ بچ پاؤں گی۔ یہ سن کر تو میں اپنی ماں کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا اماں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا؟ کہنے لگی ماں، تم عباس سے نکاح کر لو گی نا؟ میری ماں کی حالت ایسی نہ تھی کہ میں انکار کرتی۔ میں نے کہا آپ جو چاہتی ہیں میں کر لوں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری والدہ نے
अगले रोज ही निकाह का इंतजाम भी करवा दिया। बड़ी खामोशी से हम दोनों का निकाह हुआ था, क्योंकि मेरी वालिदा की यही मर्जी थी। अलबत्ता मेरा अपने आंसुओं पर ज़ब्त ना था, वो बहे जा रहे थे, क्योंकि मुझे दुनिया में बस एक ही शख्स नापसंद था, और वो था अब्बास। मेरी वालिदा के पास वाकई वक्त की कमी थी। चंद दिन बाद उनका इंतकाल हो गया था। उस दिन मैं बहुत रोई थी। पहली बार अब्बास ने मेरा सर अपने कांधे पर लगाकर मेरा सर सहलाते हुए मुझे तसल्ली दी थी। कहने लगा, सब्र करो, तुम्हारे रोने से खाला को तकलीफ पहुंच जाएगी। हैरत की बात यह थी कि वो नहीं रोया था। बड़े ज़ब्त से उसने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था। मेरा अब्बास से निकाह ज़रूर हुआ, लेकिन हमारे बीच अब भी कोई ऐसा रिश्ता कायम नहीं हुआ था। मैं जब वापस ऑफिस गई तो जवाद मुझसे मेरी वालिदा की मौत का अफसोस करने लगा। कहने लगा कि अब तो कोई भी रुकावट नहीं रही। तुम कहो तो मैं अब भी तुमसे शादी करने को तैयार हूं। लेकिन मैं रोने लगी कि मेरा निकाह मेरी वालिदा ने अब्बास से करवा दिया है। मैंने रोते रोते जवाद को सब कुछ बता दिया कि मुझे अब्बास पसंद नहीं है। वो कहने लगा कि तुम उससे कहो कि वो तुम्हें तलाक दे दे। वो तो तुम्हारे ही रहमो करम पर पल रहा है। सारी उम्र ही वो तुम्हारी कमाई खाएगा। मुझे भी यही लगता था। मैं जब ऑफिस से वापस आई तो रात के खाने के बाद मैंने अब्बास से कहा कि मुझे उससे बात करनी है। वो कहने लगा, कहो क्या कहना है। अब वो काफी संजीदा सा था। जब से अम्मा का इंतकाल हुआ था मुझसे लड़ता भी नहीं था। मुझसे बहुत आराम से बात करने लगा था। मैंने कहा, अब्बास, मैं जवाद को पसंद करती हूं, और ये निकाह भी अम्मा के कहने पर मैंने किया था। उसने वहीं खाना छोड़ दिया। मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इसलिए ये बातें बेमकसद हैं। मुझे उसका जवाब सुनकर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, क्यों नहीं छोड़ सकते? कहने लगा, बचपन से एक ही खर दिमाग लड़की मुझे अच्छी लगी थी। हालांकि इतनी अच्छी भी नहीं है, मगर दिल पर किसका जोर चलता है। दिल के हाथों मजबूर हूं। बदकिस्मती से वो तुम हो, इसलिए तुम्हें छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी बात सुनकर मैं तब से गई। मैंने कहा, असल में तुम्हें मुफ्त खाने की आदत पड़ चुकी है। तुम जानते हो कि अगर मैंने तुमसे तलाक ले ली तो तुम्हारे पास ना रहने का ठिकाना होगा, ना खाने के लिए रोटी होगी। मैं तुम्हें सारी जिंदगी पाल नहीं सकती। ये मेरी अपनी जिंदगी है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, आज के बाद तुम नौकरी नहीं करोगी। मैं जानता हूं ये खन्नास तुम्हारे दिमाग में कौन भर रहा है। मैं जो कुछ भी करूं, जहां से भी लाऊं, लेकिन मुफ्त की नहीं खाऊंगा। मेरी बात सुनकर उसने काफी जब्त से मुझे जवाब दिया था। मैंने कहा, मुझे फिर भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो कहने लगा, महा, मुझे इस मौजू पर अब बात नहीं करनी। बस इतना समझ लो कि बीवी तुम मेरी ही रहोगी। उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया और घर से बाहर निकल गया। मैं जानती थी कि उसे इतनी जल्दी नौकरी नहीं मिल सकती कि वो घर के अखराजात पूरे कर सके। मैं अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी। सुबह दरवाजे की दस्तक पर मेरी आंख खुली थी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो अब्बास था। आंखें नींद से चूर थीं, गुलाबी भी हो रही थीं। मैंने कहा, तुम कहां से आ रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा हाथ पकड़ा और उसमें ढेर सारे 100 और 500 के नोट रख दिए। मैं ये देखकर हैरान थी। मैंने कहा, ये पैसे कहां से लाए हो? कहने लगा, तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए। बस अब तुम नौकरी नहीं करोगी। मेरी जिम्मेदारी है घर चलाना, और मैं तुम्हें खर्चा दिया करूंगा। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। मैं हैरान थी कि एक रात में वो इतने पैसे कहां से लाया था।
پھر تو جیسے یہ معمول سا بن گیا تھا. وہ دن بھر سوتا رہتا, رات کو گھر سے نکل جاتا. صبح گھر آتا تو ڈھیر سارے پیسے مجھے پکڑا دیتا. میں جب پوچھتی کہ پیسے کہاں سے لائے ہو تو جواب ہی نہیں دیتا تھا. لیکن ایک رات ہمارے گھر کا دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑ آیا. میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا, عباس بدحواس سا تھا, پسینے سے شرابور تھا, سانس پھولا ہوا تھا. جلدی سے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا. اس کے بازو سے خون رستہ دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی. میں نے کہا, عباس یہ کیا ہوا ہے؟ میری بات پر کہنے لگا کہ کچھ نہیں, بس چوٹ لگ گئی تھی. یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. میں اس کے پیچھے اس کے کمرے میں گئی. وہ پستول نکال کر الماری میں رکھ رہا تھا. میں وہیں سے پلٹ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی. شاید وہ غلط کام میں ملوث ہو چکا تھا, چوری کرنے لگا تھا, کیونکہ رات کے اندھیرے میں لائے گئے پیسے شرافت اور ایمانداری کے نہیں ہو سکتے تھے. اس لیے اگلے روز میں سوچ چکی تھی کہ عباس کے گناہ میں اس کا ساتھ نہیں دوں گی. اگلے روز میں پولیس اسٹیشن چلی گئی. سامنے بیٹھے پولیس آفیسر سے عباس کے بارے میں بات کرنے ہی والی تھی کہ جب ایک نوجوان وہاں داخل ہوا. کہنے لگا, سر میں نے ساری انفارمیشن اکٹھی کر لی ہے. کل کی طرح ہمارا آج کا آپریشن بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ. وہ نوجوان میرے پیچھے ہی کھڑا تھا. اس کی آواز میں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی. میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو. وہ آفیسر کہنے لگا, شاباش عباس, مجھے ہمیشہ تم پر بھروسہ تھا اور میں کہتا تھا کہ تم اگر ہمارا ساتھ دو گے تو بہت آگے تک جاؤ گے. کل جس طرح سے تم نے اس گروہ کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پکڑوایا ہے, تم لاکھوں کے انعام کے حقدار ہو. پھر اس پولیس آفیسر نے ایک چیک اس کے حوالے کیا اور میں اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی. اگر وہ یہ جان جاتا کہ میں وہاں موجود ہوں تو میری جان نکال دیتا. اس نے بنا میری جانب دیکھے وہ چیک اس آفیسر سے لیا. کہنے لگا, سر, اصل میں میری والدہ مجھے یہ کام کرنے سے روکتی تھیں. کہتی تھیں, عباس مجھے تمہاری زندگی پیاری ہے, پیسہ نہیں, اور اس کام میں جان کا رسک بہت ہے. لیکن اب وہ دنیا میں نہیں رہی. اب جو میری زندگی میں ہے اسے پیسہ چاہیے, میں نہیں. اس لیے اب پرواہ نہیں ہے سر. جان بھی چلی جائے تو افسوس نہیں ہوگا. لیکن آپ کو اپنا وعدہ تو یاد ہے نا؟ اگر اس خفیہ آپریشن کے نتیجے میں مجھے کچھ ہو گیا تو آپ 1 کروڑ کی رقم میری بیوی کو دیں گے. عباس کی بات سن کر وہ آفیسر کہنے لگا, مجھے یاد ہے, تم بس اپنے کام پر فوکس کرو, اور ہاں, کچھ دن آرام کر لو. شکر کرو کہ گولی تمہارے بازو سے چھو کر گزری تھی, لگی نہیں تھی, ورنہ بہت نقصان ہوتا. عباس جا چکا تھا اور مجھے یوں لگا میں اپنی نظروں میں ہی گر چکی ہوں. کیا سمجھتی رہی تھی میں اسے؟ ہمیشہ اسے نکمے ہونے کے طعنے دیتی رہی. سامنے بیٹھا آفیسر مجھ سے میرے شوہر کا نام پوچھ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. میں وہاں سے اٹھ کر گھر واپس آ گئی. مجھے دیکھ کر وہ غصے سے میرے پاس آیا. کہنے لگا, تم دوبارہ آفس گئی تھی؟ ماں, تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ میرے لیے فکر مند تھا. میں نے اس کی بات پوری سنی ہی نہیں. اس کے ہاتھ اپنے سینے سے لگا کر رونے لگے. میں نے کہا, عباس مجھے معاف کر دو, میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا تھا. تم کل سے کوئی ایسا کام نہیں کرو گے جس سے تمہاری جان کو خطرہ ہو. مجھے نہیں چاہیے پیسہ, مجھے تم چاہیے ہو. میں روتے ہوئے کہے جا رہی تھی اور وہ چپ تھا. اگر اب بھی یہ نہ کہتی تو
شاید بہت دیر ہو جاتی، میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی جس نے آج تک کسی محافظ کی طرح میری حفاظت کی تھی۔ دوستو، یہ تھی عباس اور ماہم کی خوبصورت سی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔